مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی خاطر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ بڑھیا عورت نے کہا، میری مالکن نے مجھے سامان لینے کے لیے 2 درہم دے کر بھیجا تھا۔ گھر کا ساز و سامان لیتے وقت مجھ سے وہ 2 درہم گر گئے ہیں۔ اس کو ڈھونڈتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ میری مالکن مجھے بہت مارے گی اور بے ایمان کہے گی، اسی سوچ میں گمسم رو رہی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا عورت سے کہا، چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہاری سفارش کر دوں گا کہ مالکن تمہیں کچھ نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ پیدل چل کر اس دروازے پر تشریف فرما ہوئے جہاں وہ بڑھیا جانا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ اس مالکن خاتون نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی مالکن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کی جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بھی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ اس بڑھیا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مالکن نے مجھے 2 درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ درہم گھر کا ساز و سامان لیتے وقت کہیں گر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنگ دستی دی اور اوپر سے میرے 2 درہم گر گئے ہیں۔ یہی کہہ کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے کپڑا پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور فرمایا، یہ تو بہت اچھا نفع کا سودا ہے جو میں نے تم سے لے لیا، اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بھی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، یہاں دیر ہو گئی، اتنی دیر بعد پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا بھی دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر آپ کو بڑا ترس آیا، اسے دلاسا دیا اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق بے چینی کے عالم میں سوچنے لگی، یہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار بھی ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا اسلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اس کو ڈانٹو گی اور سزا دو گی،
اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بڑی ایشیا عربوں کے مشہور قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک زاہد بن حرام رضی اللہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زاہد بن حرام اشیائی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغات دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زاہد کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آیا لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی تھیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے دستے مبارک رکھ دیے۔ ناظرین، تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک، عنبر اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو خرید کر کون کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو علماء نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بہقی اور امام احمد نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم پر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، باخدا میں نے آج 7 دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔
بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 میدانوں کے درمیان واقع نخلستان مدینہ میں بیٹھا، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر فرمایا، قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کے چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ حضرت عبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی بکریوں کے پاس تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے مجھ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کلام کیا۔ پس وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح شام تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں، میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین اور آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ چرواہا یہ سن کر بہت نادم ہوا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا ہے، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ، لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس کی تب اس چرواہے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو اور جس طرح چاہو اسی طرح سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔